السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، حق حق حیدر۔ میں جو ہوں تو گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے کسی بھی قسم کی ویڈیو بنانے سے اجتناب کر رہا تھا، بچ رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ سب سے پہلی بڑی بات تو یہ تھی کہ میری جو طبیعت تھی وہ بڑی ناساز تھی، یعنی کہ مجھے جو ہے تو فزیکلی پرابلم تھا، اور دوسرا مجھے صدمہ عظیم یہ گزرا کہ میری دادی محترمہ ان کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہے ان سے التماس دعا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اور حتی الامکان ان کے لیے جو ہے تو ایصال ثواب کریں۔ ان کے پردہ فرمانے سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے سے ہی جو ہے تو مجھے ایک روحانی طور پر جو ہے کہیے یا کیا، اس طریقے کے میرے حالات تھے کہ مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ شاید میں جذبوں میں چلا جاؤں، خود اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا میں۔ ہمارے کئی جگہ کا یعنی کہاں بھی گئے تو دل نہیں لگ رہا تھا، جہاں بھی جاؤ تو یعنی کہ گھبراہٹ، بے چینی، اس طریقے کے معاملات میرے ساتھ میں مسلسل شروع تھے۔ بہرحال اب کچھ ایسی باتیں تھی کہ میں بھی اپنے آپ کو ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اتنی ساری ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مثبت پہلو پر ہی ویڈیو یہ بنائی جائے، جس کا کوئی نتیجہ نکلے، خاطر خواہ یعنی اس کا نتائج نکلے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور دیگر جو ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں، یہاں سے جو ویڈیو جو بھی حضرات بناتے ہیں، چاہے وہ اچھی بنائے، بری بنائے، کیسی بھی بنائے، اس پر جو ہمارے جو مسلمان طبقے کے لوگ ہیں، جو خاص طور سے جو ہمارے یہاں سے جو مسلمان ہوتے ہیں، ایسے جو ہاتھ باندھتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ بہرحال تنقید کا نشانہ ان کو بناتے ہیں، ہر حالت میں بناتے ہیں، ہر حالت میں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم نے دیکھا اکثر کہ یہودیوں کی جو ویڈیو ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر کسی کی ویڈیو آتی ہے، یہودی کی، سکھ کی، عیسائی کی، کرسچن کی، بہائی کی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کی۔ مگر جب ان کے ہم کمنٹ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے تو صرف یعنی ان کی جے جے کار ہوتی ہے، یا ان کی واہ واہ ہوتی ہے، یا جس کو نہیں پسند آتا تو اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہے۔ مگر ایک مسلمانوں کا ایک خاص طبقہ ہے، یعنی کہ جس کو ہم نازبی کہیں، یا وہابی زدہ کہیں، یا مولویت زدہ کہیں۔ مولویت کسی بھی شکل میں ہو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ مولوی بہرحال مولوی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ایک مسلک کا آدمی اگر کسی مسجد میں آ جائے اور وہ نماز پڑھے اور تھوڑا سا اس کا طریقہ ڈیفرنس ہو، تو دوسرے لوگ اس کو بغور دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ کیسے نماز پڑھ رہے، ایسا دیکھنے لگتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، تو نماز پڑھنے آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں نا، اللہ کی بارگاہ میں کیوں آیا ہے تو اللہ سے بات کرنے آیا ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تیرا اور اللہ کا معاملہ نپٹ اور جا، دوسرے کا کیوں کرتا ہے؟ جیسے ایک سرکاری آفس میں آپ گئے، دربار میں، کسی سرکاری درباری آفس میں آپ گئے
اور وہاں آپ کوئی بھی یعنی آپ کا جنم داخلہ ہے یا کوئی آپ کا سرکاری ڈاکومنٹ ہے، آپ وہ کام کرنے گئے، آپ اپنا وہ کام کرتے ہیں، کر کے چلے آتے ہیں، آپ وہ دوسرا آدمی بھی وہاں نمبر لگایا رہتا ہے یا دوسرا آدمی بھی وہاں کھڑا رہتا ہے، آپ اس کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے بھائی جب آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنی عبادت کو دیکھیں، اپنی عبادت کو دیکھیں، اپنے جو ہے تو معاملات کو دیکھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں آیا ہوں، ہے نا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو آپ کے قاف اور لام اور میم اور نون کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ کی نیت جیسی ہو وہ ویسا ہی جو ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، چاہے آپ وَلَضَّالِّينَ پڑھیں یا وَلَضَّالِّينَ پڑھیں، یا آپ سین پڑھیں یا شین پڑھیں، اللہ خوب جاننے والا، اللہ خوب دیکھتا ہے۔ دوسرا جو ہے تو ایک معاملہ جو ہم نے دیکھا، ویڈیو بنانے کا میں نے کچھ پہلے سے کچھ ارادہ نہیں کیا تھا کہ کس موضوع پہ بناؤں گا، بس بول رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہمارے یہاں شہر مالیگاؤں میں کچھ الیکشن ہیں، پولیٹیکل معاملات ہیں، کارپوریشن وغیرہ کے الیکشن چل رہے ہیں۔ حالانکہ میری پولیٹیکل فیلڈ نہیں ہے، میں ایک اسپریچول صوفی آدمی ہوں، اور جو ہوں تو بزرگان دین سے نسبت رکھتا ہوں، اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہوں، 12 امام 14 معصومین پاک کی جو ہے تو میں عقیدت اور مودت رکھتا ہوں۔ اس میں جو ہے تو ایک آدمی جو مولوی ہے، جو کہ آج سے 10 سال پہلے جب الیکشن تھے مالیگاؤں میں تو بڑی دھویں دھار تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر جب ڈرینیج کی یعنی کہ گندے پانی کی نکاسی کی اگر گٹر بنائی جائے تو اس کے اندر جو ہے تو شیشے کی گولی، کہ مالیگاؤں میں کانچولی کہتے ہیں، کانچولی ڈال کے اس کو دیکھا جائے، اگر وہ صحیح سے اس نے رننگ کر کے چلی جائے تو پھر یعنی کہ کیا کہتے ہیں گٹر بنانا چاہیے۔ ایسا آدمی جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے ایک خاص مسلک یعنی کہ جسے مہدوی فرقہ کہتے ہیں، مہدوی مسلک، سید محمد جونپوری ان کے ماننے والے تھے۔ ایک صوفی بزرگ تھے سید محمد جونپوری صاحب، ان کا تذکرہ جو ہے تو صاحب میرات الاسرار شیخ عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ صابریہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے میرات الاسرار میں۔ انہوں نے کہا کہ سید صاحب جو ہے تو استغراق میں یا جذب میں آ کر یعنی اپنے آپ کو مہدویت کا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا اس میں مہدویت کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم خلد آباد شریف گئے، تو وہاں پر ایک بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے تھے، تو درگاہ شریف سے ہم نکلے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی لنگر ہے کھا لیجیے، تو ہم لنگر کھانے بیٹھے تو ان سے بات چیت ہونے لگی تو معلوم پڑا کہ وہ مہدوی لوگ ہیں۔ میرے ساتھ میں ایک مفتی صاحب تھے، وہ میرا منہ دیکھنے لگے اور میں ان کا منہ دیکھنے لگا کہ بھائی ہم جو کھانا کھا رہے ہیں تو مہدویوں کا کھانا ہے، تو مہدوی مسلک کے لوگ نیاز کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی آنکھیں میں دیکھا، وہ میری آنکھیں میں دیکھا، میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا رزق اب کھا رہے ہو کھا لو۔ تو ہم کو اس وقت تو مہدویوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، مگر جو ہے تو جب میں ایک مرتبہ پیدل اجمیر شریف گیا تو گجرات میں پاوا گڑھ کے پاس جو ہے ہالول کالول پاوا گڑھ، وہاں پر بھی ہے تو مہدویوں کی ایک درگاہ ہے، تو میرا وہاں پر جانا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو دکن کے اندر یعنی اورنگ آباد، ایچل کرنجی، شنکیشور، حیدرآباد اور میسور، بنگلور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بے شمار مہدوی فرقے کی مساجد ہیں، مہدوی فرقے کے لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے عقیدہ توحید و رسالت پر ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر 99% عقائد اگر اس کے جو ہے تو کفر کی طرف جا رہے ہیں
ہر ایک پرسن اس کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے کہ بھائی یہ ایمان والا ہے نا. یعنی کہ بھائی اگر کسی کو اگر انہیں کہا جائے نہیں بھائی خارج اسلام ہو گیا، اس کو توبہ کرو، کلمہ پڑھاؤ، کیا کلمہ پڑھاتے ہیں اسے؟ یہی پڑھاتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر، رسول اللہ پر، تمام نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر، سزا جزا پر. ہاں قادیانی جو ہیں یہ خارج اسلام ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. مگر جس طریقے سے یہ میدوی ہیں، یہ میدوی تو پہلی بات تو اپنے آپ کی تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ جو ہے تو یہ اپنے اپنے میں رہتے ہیں، اور یعنی کہ بس جو ہیں قدیمی باپ دادا کے زمانے سے وہی ہیں. اب یعنی کوئی نئے لوگوں کو یہ لوگ وہ نہیں کرتے. میں ان کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں، مگر یعنی جس طریقے سے ہمارے یہاں کہا کہ بھئی یہ خارج اسلام ہے، کافر ہیں. میرے بھائی آپ نے کہا کہ دیوبند کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے یہ کافر ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں تم جس عقیدے کو مانتے ہو وہ بریلوی مسلک کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو آپ کیا ہو. ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے ایک فتنہ ہی ہے یہ ثقیلی، یعنی کہ جو دیوبندیوں کا امام مہدی بننے چلا ہے. اسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی خارج اسلام ہے، یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ گمراہ ہیں، مگر خارج اسلام کا ہے نا یہ اس وقت ہوں گا جب یہ خاتم النبیین کا انکار کرے، جناب رسالت مآب کی نبوت کے ختم ہونے کا انکار کرے. جب یہ جو ہے تو کافر ہوتا ہے بندہ. یا وحدانیت کا، توحید کا، کعبے کا، قرآن کا انکار کرے تو بندہ کافر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میری باتیں جو ہے تو شاید میری کم علمی میں غلط بھی ہوں ثقیلیوں کے بارے میں. تو بہرحال جو ہے اس سے تو وہابیوں کو تو بہرحال نقصان دیوبندیوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ثقیلی جو ہوتے ہیں یہ زیادہ دیوبندیوں میں تبلیغ کرتے ہیں. ایکچوئل میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہر کوئی ایرا گہرا اٹھا سٹا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے. 2-5 سال میں کوئی گوبر سائی آتا ہے وہ بولتا ہے میں امام مہدی ہے. سید محمد جونپوری صاحب نے کہا میں امام مہدی ہے. ثقیل بن حنیف اٹھا بولتا میں امام مہدی ہے. ایسے بے شمار لوگ بھرے ہوئے ہیں. تو یہ تمہارے یہاں آیا کہاں سے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اصل امام زمانہ آ جائیں، امام مہدی آ جائیں تو پھر آپ انہیں مانیں گے یا پھر انکار کریں گے؟ میرے بھائیوں، جب آپ مانتے ہو کہ مدینہ شریف کے اندر جو ہے مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری. یہ سارے کے سارے ایک کے بعد ایک، نسل در نسل ایک کے بعد ایک کے بیٹے ہیں، ہے نا. یعنی امام حسن عسکری کے والد کا نام امام علی النقی ہے. اس طریقے سے اوپر تک سلسلہ چلا جائے تو مولا علی کے ہی ساری اولادیں ہیں. تو پھر امام مہدی علیہ السلام ہی کیوں اتنی، یعنی ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا، اور پھر وہ اچانک ظہور کریں گے. تو پھر تمہارے وہاں تو ایسے ہی جو ہے تو چور دروازے سے لوگ مہندی آتے رہیں گے نا. جیسے غلام احمد قادیانی معلوم تھا، پہلے مہندی ہوا پھر نبی ہو گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے مسلک سے
اپنے مکتب سے اور اپنی ہڈرمی سے اوپر اٹھ کے مودت اہل بیت کو پہچان لیجئے، آل محمد کو جان لیجئے کہ اہل بیت کیا ہیں، اور یہ کڑی اور تسلسل کیا ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر، ہم کل کے کل 12 کے 12 محمد ہیں، ہم کل کے کل 12 کے 12 محمد ہیں۔ جیسے آپ روایتوں میں پڑھیں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اوصیہ میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ میں تھے، وصی تھے، اور انہوں نے آ کے سرکار دو عالم کے ہاتھ پر جو ہے تو ایمان لایا۔ تو اب یہ جو سلسلہ نبوت جو امامت میں ہوا، یعنی جو آپ کہتے ہو کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں تھے، تو آپ یہی آیت پیش کرتے ہو کہ آیت بلیغ آ گئی، آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آ گئی۔ تو کب آئی تھی آیت؟ جب ہی آئی تھی نا، جب رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو جب علی اس کے مولا ہیں تو جو ہے منصب امامت، ولایت جو ہے، نبوت جب ولایت میں منتقل ہوئی تو پھر وہی ولایت تو امام مہدی تک آئیں گی نا، اور پھر جو ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد وہی جو ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام تک وہی ولایت آئیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 1100 سال 1200 سال ہو گیا، ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، تو میرے کو بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تقریباً 2000 سال سے آسمانوں میں ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی تو ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی تو ہیں، ان کی حیات اتنی کیوں ہے؟ شیطان کی غیبت کو تو مانتے ہو نا؟ جب کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں تو غیبت میں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کیسے؟ شیطان کیسا غیبت میں ہے؟ شیطان کی غیبت کے قائل ہو، ہے نا، طاغوت کی غیبت کے قائل ہو، اور جو ہے تو الہی نظام کے منکر ہو۔ تو یہ ہماری تحمیدی گفتگو تھی۔ تو بہرحال جو ہے تو ویڈیو طویل نہ ہو جائے، طویل ہونے کے بعد یعنی لوگ زیادہ دیکھتے نہیں ہیں، میں سوچتا ہوں کہ بس 10-15 منٹ کی ہی ویڈیو بناؤں، اور انشاءاللہ یہ تو آج تحمیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ میں آگے یہی کوشش کروں گا کہ مثبت انداز میں جو ہے تو اپنی باتوں کو رکھوں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، کیونکہ مولائیت کے اندر جو ہے تو ایک سکوت طاری ہو گیا تھا، اور جو ہے تو بہت زیادہ سکوت بھی جو ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کو نروس کر دیتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے تو ہم نے اس ویڈیو کو بنانا ضروری سمجھا، اس لیے آج ہم اس ویڈیو کو تحمیدی طور پر بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس سے اچھے انداز پر ہم ویڈیو بنائیں گے، اور میرے دوست اور احباب سے گزارش ہے کہ آپ موضوعات کو بتائیں تو انشاءاللہ پھر ان موضوعات پر ہم ویڈیو اور اچھی سے بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔